دنیا ریسیٹ ہونے والی ہے، پرانی اقدار ختم کر دی جائیں اور دنیا کو ری بلڈ کیا جائے۔ اب وہ جو ریسیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے، شادی کا تصور ختم، یعنی نکاح کا، لوگوں کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، دنیا میں ایسے وبائی امراض یا جنگیں مسلط کی جائیں، اربوں کی تعداد میں لوگوں کی موت واقع ہو۔ ایک شادی کے رشتے پر انسانوں کا نظام کھڑا ہے۔ اگر آپ نکاح کو ختم کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے انسانوں کے درمیان رشتوں کو ختم کر دیا۔ ڈیجیٹل دنیا، میٹاورس کی دنیا، سوشل میڈیا کی دنیا، ڈیجیٹل کرنسی کی دنیا، نکاح کی بے رغبتی کی دنیا آہستہ آہستہ آپ کو ریاست کی غلام بنائیں گی، ریاست بڑی ریاستوں کی غلام بنے گی، اور بڑی ریاستیں جس ایک شخص کی غلام بنے گی وہ ہوگا مسیح دجال، جس کے فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان اور موضوع وہ آپ احباب نے سوشل میڈیا کے اوپر یقیناً دیکھ لیا ہوگا۔ میں اس کا تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ دنیا ریسیٹ ہونے والی ہے، یہی ہمارا ٹاپک تھا۔ دراصل یہ ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے عالمی تھنک ٹینکرز کی جانب سے کہ اگر دنیا کو تباہی سے بچانا ہے تو دنیا کو از سر نو تعمیر کیا جائے گا، یعنی دنیا کو نئے طریقے سے چلانے کے لیے آج سے ہی اقدامات کرنے شروع کر دینے چاہیے، پرانی اقدار ختم کر دی جائیں اور دنیا کو ری بلڈ کیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی عمارت بوسیدہ ہو جائے تو اس کو گرا کر ایک نئے طرز اور جدید طرز کی عمارت تعمیر کی جاتی ہے، تو ان کا خیال ہے کہ ایسے ہی دنیا جو ہے اس کو بھی ضرورت ہے کہ اس وقت انسانیت تڑپ رہی ہے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کو دوبارہ سے ری بلڈ کیا جائے، ریسیٹ کیا جائے۔ اب وہ جو ریسیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، جو میری اور آپ کی زندگی سے وابستہ ہے۔ اور اس فارمولے کے اندر ظاہری سی بات ہے کہ جو شیاطین ہیں اور وہ تھنک ٹینکرز جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو دنیا کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک شخص کی غلامی میں لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے سلوگنز کے ساتھ اور اس طرح کے نعروں کے ساتھ آہستہ آہستہ دنیا کو شیطانیت کی غلامی میں لے کر جا رہے ہیں، جو کہ مجھے اور آپ کو بڑی ہی آسانی سے نظر آ جائے گا آج کی ہماری گفتگو دیکھنے سے۔ سب سے پہلے میری ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے گا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ تقریباً کم و بیش 20 یا 25 سال کے بعد پہنچتی ہے امریکن اور یورپین کے مقابلے میں، وہ ٹیکنالوجی ہوں، وہ اخلاقی اقدار ہوں، یا وہ کوئی بھی فارمولہ ہو۔ اب سپیڈ تھوڑی تیز ہو گئی ہے، شاید پہلے 20-25 سال بعد پہنچتی تھی، اور اب سپیڈ میرا خیال ہے تھوڑی تیز ہو گئی ہے، اور اب کوئی 4-5 سال کے گیپ سے وہاں پہ جب کوئی چیز لانچ ہوتی ہے تو کوئی 4-5 سال کے گیپ سے وہ چیز ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ اور کوئی بھی چیز جب مارکیٹ میں لانچ ہوتی ہے تو ابتدائی طور پہ وہ کاسٹلی بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز سستی بھی ہو جاتی ہے، اور اپ ڈیٹ ہوتے ہوتے اس کے فنکشنز بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں صرف آپ نے ذہن میں بٹھا کے رکھنی ہیں، اگلی گفتگو ان دونوں باتوں کو ڈیفائن کرتی چلی جائے گی اور آپ کو باتیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے دنیا کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ دکھی انسانیت کا مداوع ہو سکے۔ انسانیت اس وقت فیوچر کو لے کے 2 بڑے پرابلمز جو ہے اس کو فیس کر رہی ہے، اور ان دونوں پرابلمز پہ میں آپ کے سامنے گاہے بگاہے گفتگو رکھتا رہا ہوں۔ نمبر 1،
دنیا میں کلائمیٹ چینج آ رہا ہے. اس کلائمیٹ چینج پر میں نے پورا ایک تفصیلی جمعہ آپ کے سامنے رکھا تھا. یہ کلائمیٹ چینج دنیا کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے. ایک یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ دنیا کے لیے جو درپیش ہے وہ ہے معاشی مسائل. اب ریسیٹ کرنے کی دنیا کو ضرورت اس لیے ہے تاکہ اس کلائمیٹ چینج کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے، نمبر ایک، اور نمبر دو، معاشی جو تنگ دستیاں ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے. یہ دو ریزنز ہیں دنیا کو ریسیٹ کرنے کے لیے جو کہ پیش کیے گئے ہیں. پس پردہ عزائم کیا ہیں وہ آپ خود فیصلہ کر لیں گے ہماری آج کی گفتگو سننے کے بعد. چلیے آغاز کرتے ہیں. نمبر ایک، سب سے پہلا فارمولہ، دنیا کو ریسیٹ کرنے کا فارمولہ بہت نیا نہیں ہے، لفظ اب ایجاد ہوا اور لفظ اب سامنے آیا ہے. یہ فارمولہ بہت پرانا ہے. سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ پوری دنیا کا نظام اگر میں ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا چاہوں کہ انسان کا انسان سے جو نظام ہے نا وہ صرف ایک رشتے پہ کھڑا ہے، اور وہ رشتہ ہے شادی کا رشتہ. بس ایک شادی کے رشتے پر انسانوں کا نظام کھڑا ہے. اگر یہ شادی کا رشتہ ختم ہو جائے تو انسانوں کا سارا جو معاشرتی نظام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیسے؟ شادی کے رشتے سے ہی رشتے بنتے ہیں. شادی سے ہی باپ اور ماں کا رشتہ بنتا ہے، اولاد کا رشتہ بنتا ہے، دادا دادی کا رشتہ بنتا ہے، نانا نانی کا رشتہ بنتا ہے، ماموں چچا کا رشتہ بنتا ہے. جتنے بھی معاشرے میں رشتے ہیں یہ کس سے بنتے ہیں؟ شادی سے، نکاح سے. اگر آپ نکاح کو ختم کر دیتے ہیں، اگر آپ نکاح کو ختم کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے انسانوں کے درمیان رشتوں کو ختم کر دیا. اچھا، رشتہ بنتا ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے. ماموں کے دل میں بھانجے کی محبت ہوتی ہی ہوتی ہے، چچا کے دل میں بھتیجے کی محبت ہوتی ہی ہوتی ہے، تایا کے دل میں بھتیجے کی محبت ہونی ہے، باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہونی. رشتے محبت کو جنم دیتے ہیں. جب محبت ہوتی ہے تو محبت ابھارتی ہے مدد کرنے پہ. مدد کرنے پہ محبت ابھارتی ہے. محبت کہتی ہے کہ باپ کے کام آؤ. محبت کہتی ہے بھائی گرتا ہے اس کو بچاؤ. محبت کہتی ہے وہ میرا ماموں ہے، وہ میرا چاچو ہے، وہ میرا خالو ہے. محبت کہتی ہے رشتے کا تقدس ہے، اس کی داد رسی کرو، اس کے کام آؤ. جب شادی نہیں ہوگی رشتے ختم، رشتے ختم تو محبت ختم، محبت ختم تو انسانیت کے کام آنے کا کانسیپٹ ختم. سب سے پہلا جو شیطانی ہتھیار یورپ، امریکہ، کینیڈا، یو کے، انڈیا، چائنا، جاپان، رشیا، سارے ممالک کے اندر جو سب سے پہلا ایٹم بم انہوں نے گرایا، انہوں نے شادی کے رشتے کو ختم کر دیا. جب شادی کا رشتہ ختم ہوا اب بنی گرل فرینڈ. اب گرل فرینڈ ایک وقت میں ایک نہیں بلکہ 2، 4، 8، 10، 12 بھی ہیں. جب گرل فرینڈ بنی تو اولاد کی محبت ختم ہو گئی. گرل فرینڈ سے اولاد پیدا کرنے کی جو چاہت اور محبت تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ وہ بیوی نہیں ہے، وہ گرل فرینڈ ہے، وہ کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے. نکاح کا ایک پورا کرنے کا پروسیجر ہے، چھوڑنے کا پروسیجر ہے. اچھا، جب گرل فرینڈ بنی تو اب اولاد کی محبت ختم ہوئی، لوگوں نے اولادیں پیدا کرنا ختم کر دی. اگر اولاد ہوئی بھی تو اولاد سے محبت نہ ہوئی. اگر اولاد ہوئی بھی تو نکاح نہیں تھا نا، اولاد سے محبت نہ ہوئی. اولاد سے اگر کسی نے نکاح کر کے محبت کی بھی تو اس شیطانی ہتھ کنڈے کو لانچ کرنے کے لیے، یعنی ریئر کسی نے، کوئی بیچارہ طبعی طور پہ مہذب انسان تھا، اس نے کہا نہیں میں نے گرل فرینڈ نہیں رکھنی، میں نے بیوی رکھنی. اس نے بیوی رکھی. اچھا، اب بیوی سے اس نے اولاد پیدا کی. اب اولاد کی محبت اس کے دل میں ہے. اب وہ تربیت اولاد کر رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے نے اسکول میں جا کے ٹیچر کو کہا کہ میم میرے بابا یا میرے ماما تو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں، بلکہ بات ایسے ہے جیسے میرے ماما نے کہا. ٹیچر نے اسی وقت کہا کہ ریاست کو الارم کرو، ریاست کو فوراً سے ایک ایپلیکیشن دو کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے.
ریاست نے ایکشن لیا اور بچوں کو فوراً اریسٹ کر کے ماں باپ سے دور کر دیا. 4-5 سال کے لیے بچے کی تربیت ریاست نے کرنا شروع کر دی. ریاست نے قانون بنا دیا کہ آج کے بعد بچے ماں باپ کی ملکیت نہیں ریاست کی ملکیت ہوں گے. چنانچہ وہ چند ایک لوگ جو نکاح کر رہے تھے انہوں نے بھی نکاح کرنے چھوڑ دیے جب اپنی اولاد پہ اپنا کنٹرول ہی نہیں. جب اولاد کی محبت دل میں رکھ کے ریاست نے آپ سے اس کو چھین ہی لینا ہے تو بتائیے پھر کوئی اگلا نکاح کا پروسیجر آسان ہوگا یا مشکل ہوگا. چنانچہ وہ جو چند لوگ نکاح کرنے والے تھے انہوں نے بھی نکاح چھوڑ دیا. یہ اتنا بھیانک منظر ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے جب ہم اس کے اینڈ تک پہنچیں گے. اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ جب نکاح ختم ہوا، گرل فرینڈ کلچر آیا، اولادوں سے محبت ختم ہوئی، ریاست نے اولادوں کو اپنا غلام بنا لیا. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ مرد بھی کام کر رہا ہے اپنے لیے، عورت بھی کام کر رہی ہے اپنی ذات کے لیے. لائف صرف یہ ہے کہ کماؤ اور اپنے اوپر لگاؤ، کماؤ اور اپنے اوپر لگاؤ. چنانچہ عورتوں نے بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے. یہی ہوگا نا. عورتوں نے کیا کہا؟ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے بچے پیدا کرنے کی، تکلیف اٹھانے کی. جب محبت اولاد ہی نہیں رہی، جب نکاح ہی نہیں، جب اس کا کوئی باپ ہی نہیں، تو 18 سال تک بھی بچے کو ہم نہیں پال سکتی، ریاست اس کی مالک ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے بچے پیدا کرنے کے لیے. چنانچہ عورتوں نے بچے پیدا کرنے سے انکار کیا. اب یہ یورپین، UK اور کینیڈا کے ممالک آپ جانتے ہوں گے کہ یہ اس بحران کا شکار ہیں کہ ان کے ہاں نئی نسل پیدا نہیں ہو رہی، نئی نسل کا شدید فقدان ہے. اب اس کے لیے اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہر چیز کو پروفیشنل کر دیا جائے. چنانچہ ایسی کچھ مائیں پروفیشنل طور پر اڈاپٹ کی جائیں گی جن کا کام ہی ہوگا صرف بچے پیدا کرنا. اگر کسی کو بچہ چاہیے تو وہ مشین کے ذریعے سے نطفہ جو ہے اس کو ملاپ کروائے گا اور ان کے رحم میں رکھوائے گا اور اس کا کام ہوگا بچے پیدا کرنا. لیکن ظاہر ہے کہ ان کی پروڈکشن ایک حد تک ہے، وہ بھی اس کام کو معاوضے کے طور پہ کریں گی لیکن ایک حد تک ہی کریں گی، لوگ زیادہ اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوں گے. چنانچہ اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ اگلا سٹیپ ہوگا ایسی مشینوں کا ایجاد کہ جس میں مرد اور عورت کے ایگز کو لے کر مشین میں رکھ کے بچے حاصل کیے جائیں. یہ اتنا خوفناک منظر ہے کہ آپ بتائیے انسان رہ گیا؟ انسان تو حیوان سے بھی برا ہو گیا. انسان ایک مشین بن کے رہ گیا. صرف ایک رشتہ نکاح ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو اس تباہی سے بچانے والا ہے. اگر آپ اس کو پامال کر دیں گے تو آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو یورپ کا ہوگا. پھر اس کے لیے اب بچوں کے لیے کیئر ٹیکر ہاؤسز بنائے گئے، کیونکہ عورت نے بھی جاب کرنی، مرد نے بھی جاب کرنی ہے، بچہ تو ریاست کا ہے. چنانچہ ریاست نے کیئر ٹیکر ہاؤسز بنائے. پھر جب بوڑھے ہو گئے ماں باپ تو ان کو کس نے پالنا ہے؟ اس کے لیے اولڈ ہاؤس بنائے. یعنی قصہ مختصر کہ انسان کی زندگی صرف ریاست کی غلامی کی زندگی ہے جو ریسٹ دنیا کے فارمولے کے تحت لانچ کی جا رہی ہے. اور آپ اپنے پاکستان میں دیکھ لیں، ہمارے ہاں ایک وقت تھا جب خواتین کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ اولاد کی خاطر گزارا کرنا ہے، جیسے مرضی کرو. اب وہ کہتی ہیں ٹھڈا مارو اس کو، مرتا مرے جو مرضی ہو، ہم اپنی زندگی کیوں برباد کریں؟ ہے کہ نہیں؟ آہستہ آہستہ یہ ذہن بن رہا. نکاح کے رشتے کے اندر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ طلاق کی ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور اوپر سے یہ ڈرامے، جو برزخ نام کا ڈرامہ آپ نے دیکھا ہوگا. اب جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ٹرانسجینڈر ایکٹ جیسے جو ہے فارمولے لائے جائیں گے کہ بھئی مرد سے بھی ضرورت پوری کرے، جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ساری برائیاں، یہ سارا زنا، اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے تھائی لینڈ جیسے ممالک کے اندر جو دوست گئے ہیں، اگر آپ ان کا تجزیہ پڑھیں، آرٹیکل کوئی پڑھیں، تو یقین مانیں جیسے ایک پروڈکٹ سیل ہوتی ہے نا، ایسے وہاں پر خواتین سیل ہوتی. ان کے ریٹ لگتے ہیں، بلکہ ہر چیز آفیشل طریقے سے ہوتی. آپ نے گند بھی کرنا ہے، زنا بھی کرنا ہے، تو وہ بھی پہلے طے کر کے آفیشل طریقے سے پوری. میں وہ باتیں اب یہاں کیا کروں؟ یعنی انتہائی گندا ہو چکا ہے انسان صرف ایسے ایک اس نکاح کو ختم کر کے. اب آگے اگر اس کو بچا لیں، اس پاکستانی معاشرے کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ یورپین جیسا حال ہمارا نہ ہو، تو ایک بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ نکاح کو بچا لیں. دوسری چیز، اچھا میں دوسری طرف آپ کو انشاءاللہ وہ پوائنٹ آف ویو بھی بتاؤں گا
جو اس نظام کو بچانے کے لیے کار فرما ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے لوگوں کو ون مین، ایک آدمی کی غلامی میں لے جانے کے لیے یا ایک ریاست کی غلامی میں لے جانے کے لیے تیزی سے دنیا کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ پوری دنیا بہت تیزی سے ڈیجیٹلائز ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے گا، گزشتہ صرف زیادہ نہیں 2 سالوں کے اندر آپ کا لین دین جو ہے وہ کیش سے کنورٹ ہو کے ٹرانزیکشن میں کتنے % چلا گیا ہے؟ کروڑوں کی ڈیلز، لاکھوں کی ڈیلز جو ہیں وہ اب ٹرانزیکشن سے ہو رہی ہیں۔ کوئی کسی کو لاکھ دینے کے لیے کیش نکلوا کے نہیں جاتا، بلکہ وہ اس سے کہتا ہے جیز کیش بتاؤ، اکاؤنٹ بتاؤ، ادھر بیٹھے بیٹھے ٹرانسفر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ یہ ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے سے آپ آہستہ آہستہ پیپر کرنسی سے بھی بیک پہ چلے جائیں گے۔ پیپر کرنسی بھی ختم۔ جب آپ ڈیجیٹل کرنسی سے الیکٹرانک کرنسی پر جائیں گے، یہ اس سے بھی اگلا کانسیپٹ آئے گا، یعنی ایک آپ آن لائن کرنسی ٹرانسفر کر رہے ہیں، پھر آپ اس سے الیکٹرانک کرنسی پہ چلے جائیں گے۔ اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اب آپ کی شاپنگ بھی آن لائن ہوگی۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، کرونا کے بعد سے لے کے اب تک آن لائن ای کامرس جو لوگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آن لائن شاپنگ میں کتنے % اضافہ ہوا ہے۔ گھر بیٹھے ہم خریداری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اچھا، آہستہ آہستہ آپ جب آن لائن شاپنگ پہ چلے جائیں گے، ڈیجیٹل آپ کی کرنسی ہو جائے گی، تو آپ کی جو مالی معاملات ہیں ان کی پرائیویسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ نمبر 1، پیسہ تو یا سونا تو آپ اپنے طور پر چھپا کے رکھ سکتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کتنا پڑا ہے، آپ کتنے مالدار ہیں، آپ کسی کو نہ بتائیں۔ لیکن جب آپ ڈیجیٹل کرنسی میں سارا کچھ کریں گے تو آپ کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن وہ صرف آپ کا ایک شناختی کارڈ نمبر ڈائل کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ بلال احمد کی مالیت کتنی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کی مالی پرائیویسی بالکل ختم۔ دوسری بات، آپ صرف ان کے ایک کلک پر زیرو ہو جائیں گے۔ آپ صرف ان کے ایک کلک کرنے پر زیرو ہو جائیں گے۔ ریاست کے پاس بہت سے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں لوگوں کو مجبور کرنے کے لیے، یاد رکھیے گا بات۔ میں ایک سمپل سی بات پوچھتا ہوں، پچھلے جمعے بھی ہم نے اس پر ڈسکس کیا، یہ بجلی کا بل جو ہے جان نکال لی کہ نہیں اس نے نکال لی لوگوں کی۔ اب مجھے بتائیے، اگر کوئی شیطان صرف انسان کسی کو یہ کہے کہ بھائی میں تمہارے بجلی کا بل ادا کر دیتا ہوں، میرے کہنے پر تم یہ جرم کر لو، تو مجھے بتائیے کتنا مضبوط ایمان چاہیے خود کو اس جرم سے بچانے کے لیے۔ اگر کوئی آپ کے بجلی کے بل کی سال کی ذمہ داری لے لے تو وہ کمزور ایمان والے بندے سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، وہ عزتیں بھی نیلام کروا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اس طرح ریاست مجبور کرتی، اور ریاست جب مجبور کرتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ریاست کی غلامی میں آہستہ آہستہ چلتے چلے جاتے ہیں اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ریسیٹ فارمولا جو دنیا کا ہے اس کے تحت میں اور آپ، پہلے سپیڈ تھی تھوڑی سلو، اب گیئر ہے تیسرا۔ پہلے تھا پہلا گیئر، دوسرا گیئر، اب تیسرا گیئر ہے۔ پھر آپ کو پتا ہے تیسرے گیئر کے بعد چوتھا گیئر جب لگتا ہے پھر گاڑی کی سپیڈ اور تیز ہو جاتی ہے۔ تو اب سپیڈ، میرا خیال ہے، ایک میرا انالیسس ہے کہ اس وقت جو شیطان کی غلامی میں جانے کی ہماری سپیڈ ہے پاکستان میں وہ تقریباً تیسرا گیئر ہے، اور یورپ میں تو 5واں گیئر لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں جب چوتھا گیئر لگے گا پھر آپ کی سپیڈ اور زیادہ تیز ہو جائے گی اور زیادہ تیزی سے آپ اس کی غلامی میں چلے جائیں گے۔ یہی کافی نہیں ہے، آگے چلیے۔ ہمیں غلام بنانے کے لیے اور دنیا کو ریسیٹ کرنے کے لیے اور معاشی طور پر دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کلائمیٹ چینج کے لیے ایک فارمولا لانچ کیا گیا، جو کہ ایک پروفیسر نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا، اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی۔ اس نے کہا کہ دنیا کو معاشی طور پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی فارمولا ہے، اور وہ کیا کہ بڑے پیمانے کے اوپر وبائی امراض کو دنیا کے غریب اور ترقی یافتہ ممالک کے اندر لانچ کیا جائے، اور بڑے پیمانے پہ ان پہ جنگیں مسلط کی جائیں، اور ایک بڑے پیمانے کے اوپر دنیا میں انسانوں کا خاتمہ کیا جائے، مارا جائے انسانوں کو وبائی امراض کے ذریعے سے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ اور اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ وبائی امراض کے ذریعے سے جب انسان مریں گے، ایک تو وہ انسان جو ان کے لیے غیر ضروری ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور دوسرا بڑا ہی پرفیکٹ فارمولا، میں پڑھ کے بھی حیران ہوا، اس نے بڑی ہی سیانی بات کہی۔ اس نے کہا بحران کی کیفیت میں
آپ لوگوں سے وہ کچھ منوا سکتے ہیں جو نارمل حالات میں لوگ مانتے نہیں ہیں. نارمل حالات میں لوگ نہیں مانتے، لیکن بحران کی کیفیت میں آپ لوگوں سے منوا سکتے ہیں. لوگ کوئی آپ کو کہے 6 مہینے کے لیے اپنی دکان بند کر دو، آپ کریں گے؟ کوئی آپ کو کہے 1 دن کے لیے دکان بند کر دو، آپ کریں گے؟ لیکن کورونا کے بحران میں انہوں نے سال آپ کی دکانیں بند کروائی کہ نہیں کروائی؟ منوایا اپنے آپ کو کہ نہیں منوایا؟ ریاض الجنہ میں آپ جاتے ہیں، اگر کورونا نہ ہوتا تو ریاض الجنہ میں یہ ٹکٹ سسٹم کو کوئی مانتا؟ نہیں مانتا. اس طرح اور بہت سی پابندیاں. یعنی یہ ایک بڑا پرفیکٹ فارمولہ ہے دنیا میں کہ بحران میں آپ لوگوں سے وہ کچھ منوا لیتے ہیں جو عام حالات میں نہیں مانتے لوگ، اور جب لوگ مان جاتے ہیں تو پھر وہ منوایا ہی جاتا ہے آخر تک، پھر اس کو ختم نہیں کیا جاتا. پھر وہ جو فارمولہ لانچ ہو جاتا ہے وہ آخر تک منوایا جاتا ہے. آگے چلیے. دنیا کو تیزی کے ساتھ اپنی غلامی کے اندر لے جانے کے لیے یہ لوگ اس قدر بھیانک کھیل بھی کھیل لیتے ہیں، یہ اس قدر درندہ صفت اور اس قدر یہ خوفناک لوگ ہیں. انسان کی جان سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے؟ جب یہ انسانوں کی جانوں کے در پہ ہو جاتے ہیں تو اور ان کو جو ہے وہ کیا چاہیے. پھر یہ لوگ کسی قسم کے رشتے، ناطے اور تقدس کو پامال کرنے کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کراچی میں عورتوں کو اپنا ملک، اپنا دودھ سینٹر بنانے کا ایک سینٹر بنایا گیا جس میں وہ اپنے دودھ فروخت کر سکتی تھی. اس سے کیا ہونا تھا؟ رضاعی رشتوں کا تقدس ختم. پچھلے دنوں کی ایڈ ہے. آپ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ باتیں بتانی پڑتی ہیں کہ اب تو ایسے سینٹر پاکستان میں قائم ہو گئے ہیں کہ آپ اپنا نطفہ جو ہے وہ بھی سیل کر سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، جب حرام کام کو اس قدر فروغ دے دیا جائے گا تو دنیا کے اوپر جب غیرت نام کی چیز نہیں رہے گی، انسان درندہ بن جائے گا، تو دنیا کے اوپر پھر کیا باقی رہ جائے گا؟ اصل جنگ آگے چلیے کیا ہے. 2 بڑی طاقتوں کے اندر اب جنگ ہے، 2 بڑی قوتوں کے اندر اب جنگ ہے. ایک وہ قوت ہے جس کا ابھی ہم نے تھوڑا سا نظارہ کیا، تھوڑا سا، کہ وہ لوگ جو دنیا کو ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک اور طبقہ بھی ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو دنیا کو پرانی اقدار پر لے کے جانا چاہتا ہے. یہ کہتا ہے جدید طریقے سے دنیا ریسیٹ نہیں ہوگی، بلکہ دنیا اسی طریقے سے سیٹ ہوگی جو پرانا طریقہ تھا. اب وہ ہے نمبر 1، جدید طرز کے لوگ مذہب کو بالکل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کہتے ہیں مذہب کیا ہے، خدا کیا ہے، آخرت کیا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. بس یہ دنیا ہے، زندگی ہے، جیو، عیش عشرت کے ساتھ جیو اور سیر سپاٹے کرو اور شراب نوشی کرو. وہ لوگ پتہ ہے کیوں کماتے ہیں؟ آپ کسی یورپین ممالک میں رہنے والے سے پوچھیں نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ لوگ پتہ ہے پیسے کیوں کماتے ہیں. وہ لوگ پیسے کماتے ہیں صرف چھٹی والے دن عیاشی کرنے کے لیے. انہیں اپنے بچوں، ہمیں تو یہی فکر لگ جاتی ہے کہ دا ویاہ کداں کرنا ہے اور یہ مستقبل کداں بنانا ہے، انہوں جاب کداں کرانی ہے، انہوں کاروبار کداں کرانا ہے کہ نہیں؟ ہمیں یہ فکر ہے. ان کو یہ فکر ہے؟ ان کو یہ فکر ہی نہیں. تو پھر علاج جو ہے وہ ریاست کروا رہی ہے اور تعلیم ریاست دے رہی ہے، دیگر خرچے ریاست کر رہی ہے. کیا کرنا ہے؟ پیسہ صرف عیاشی کے لیے ہے ان کے پاس. اچھا، وہ کہتے ہیں الحاد. اس کے مقابلے میں ایک طبقہ وہ ہے جو اس بات کو بھانپ گیا ہے کہ دنیا تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مذہب کی طرف لوٹو، چاہے عیسائی ہو عیسائیت کی طرف لوٹو، مسلمان ہو اسلام کی طرف لوٹو، ہندو ہو ہندوازم کی طرف لوٹو. اور اس کے لیے آپ نے ایک تصور سنا ہوگا، ہوم سکولنگ کنسیپٹ سنا ہے نا آپ نے؟ پاکستان میں آہستہ آہستہ لانچ ہو رہا ہے. ہوم سکولنگ پتہ ہے کیوں آئی ہے؟ ان لوگوں نے جو اس سارے جدید فارمولے سے بچنا چاہتے ہیں، ان ساروں نے غور و فکر کیا. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ ہم لوگ اتنے برے ہوئے کیسے؟ آخر عیسائیت میں بھی نکاح کا ایک تصور ہے، طلاق کا ایک تصور ہے، زنا کا ایک تصور ہے، شراب نوشی جو ہے وہ حرام ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے برے ہوئے کیسے، ہماری ذہن سازی ہوئی کیسے، ہم کیسے اتنی شیطانیت کو قبول کرتے چلے گئے. تو پھر انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ سارا جو ہمارا بیج بویا ہے نا، یہ سکول سے بویا جاتا ہے. سکول میں نظام تعلیم کے ذریعے سے ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے.
پھر اسی نظام تعلیم کو آگے لا کر کالج یونیورسٹیوں میں مزید گندا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ پہلا کام تو یہ کرو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس شیطانی جال سے بچنا ہے تو اپنے بچوں کو سکول نہ بھیجو، ہوم سکولنگ کا کلچر ڈیولپ کر دیا گیا۔ پاکستان کے اندر بھی آ رہا ہے لیکن ذرا بہت مہنگا ہے اس وقت، ہر بندہ افورڈ نہیں کرتا اور کچھ خدشات بھی ہیں، لیکن یورپین ممالک میں ہوم سکولنگ بہت زیادہ ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے اس بات کو ڈیفائن کیا کہ دنیا جو کلائمیٹ چینج کی وجہ بن رہی ہے، انہوں نے کہا قدرت نہیں ہے بلکہ خود انسان ہے۔ انسان کی پولوشن، کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج اور میتھین گیس کا اخراج اور اس طرح کی فضا کے خلاف جانے والی گیسوں کا اخراج۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو قدرت کی طرف لوٹ آؤ۔ مصنوعی کیمیکلز کے ذریعے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، پھر ان بیماریوں کے لیے مہنگی میڈیسن جو ہیں وہ خریدتے ہیں، مہنگے ٹیسٹ کراتے ہیں۔ یہ سارا ایک سرکل شیطان نے چلایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیمیکلز کی دنیا سے نکلو، قدرت کی دنیا کی طرف آؤ، سادگی اپناؤ، سادگی کی طرف آؤ اور سادگی میں اپنی زندگی کو ان برگر، شوارمے، یہ سافٹ ڈرنکس اور اس طرح کے دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بچاؤ اور خود کو سادگی کی طرف لے کے آؤ۔ نمبر 4، وہ کہتے ہیں کہ رشتوں کے تقدس کے ختم ہونے سے انسانوں کے درمیان بالکل ایک دوسرے کے کام آنے کا کنسیپٹ ختم ہو گیا۔ انسان کے کام نہیں آ سکتا، چنانچہ اپنے اندر چیریٹی کا نظام لے کے آؤ، اپنے اندر صدقہ اور خیرات کا نظام لے کے آؤ۔ یہ باتیں ابھی اسلام کی نہیں ہو رہی، یہ مسلمان نہیں کر رہے، یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس جدید فکر کے خلاف ایک فکر لے کر کھڑے ہو رہے ہیں عالمی سطح کے اوپر۔ وہ کہہ رہے ہیں انسانوں کے اندر جذبہ ہمدردی پیدا کرو تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آئیں، لوگ صدقہ کریں، لوگ خیرات کریں، لوگ چیریٹی کریں۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا میں بل گیٹس جیسے جو لوگ ہیں وہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ وہ دنیا میں اپنے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے، اس وقت شاید آپ کو علم ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بل گیٹس نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ اب اس نے آرٹیفیشل میٹ، مصنوعی گوشت کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ لوگ اوریجنل لائف سے دور ہوں، مصنوعی لائف کی طرف جائیں۔ آپ کو مصنوعی گوشت کھانے کے لیے ملا کرے گا، ان قریب آپ کو مصنوعی دودھ جو ہے وہ پینے کے لیے ملا کرے گا۔ اس میں وہ غذائیت تو نہیں ہو سکتی جو قدرتی ہیں، لیکن آپ کی لائف کو اتنا مصنوعی بنا دیا جائے گا۔ آگے چلیے، ایک آخری سی بات سمجھ لیں۔ اگر دنیا میں انسان سہولت کو پسند کرتا ہے اور سہولت کا غلام بنتا ہے، یہ بھی ایک فارمولہ ہے۔ انسان سہولت کو پسند کرتا ہے اور سہولت کا غلام بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے، مثلاً آپ اتنے مالدار ہیں کہ آپ کو ایک ڈرائیور رکھنا افورڈ ہوتا ہے اور آپ ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے اور آپ نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں ڈرائیور کی سیلری ہے 50,000 روپیہ، وہ تھکتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، وہ چھٹی بھی کرتا ہے، آپ کو اس کی دیگر ضروریات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھائی ہم تمہیں ایک ڈرائیور دیتے ہیں، ایک ایسا ڈرائیور جو نہ تھکے گا، نہ کبھی بیمار ہوگا، نہ اس نے رات کو سونا ہے، نہ اس نے تم کوئی کپڑے مانگنے ہیں تم سے، نہ اس نے کبھی چھٹی پہ جانا ہے، کرنا یہ ہے کہ تم نے ڈرائیور کو ایک ہی مرتبہ خریدنا ہے اور خریدنے کے بعد اس کی سالانہ فیس ہوگی جو تم نے پے کرنی۔ تو مجھے بتائیے آپ کس ڈرائیور کو ترجیح دیں گے، پہلے والے کو یا دوسرے والے کو؟ یقینی سی بات ہے کہ آپ دوسرے والے ڈرائیور کو ترجیح دیں گے، اور یہ دوسرا ڈرائیور جو ہے یہ مشینی روبوٹ ہوگا۔ یہ دوسرا ڈرائیور کیا ہوگا؟ یہ ایک مشینی روبوٹ ہوگا۔ چنانچہ مستقبل میں آپ، یہ ساری کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ ساری باتیں ایک کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے ملائی جاتی ہیں، آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیے جو انہوں نے کہا نا کہ وبائی امراض اور جنگ کے ذریعے سے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو مارنا چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ مشینوں کے ذریعے سے اپنا کام لو، لوگوں کو غلام بنا کر سائڈ پہ کرتے چلے جاؤ۔ اور جو فیس بک کا مالک ہے اس نے ایک بڑا اچھا فارمولا لانچ کیا
اس نے کہا کہ دیکھو تم ایک طرف جو ہے چیٹ GPT-4 جیسے لانچ کر رہے ہو چیزیں اور لوگوں کو ڈیجیٹلائز بھی کر رہے ہو, لوگ ٹوٹل مشینری پہ جا رہے ہیں, دوسری طرف تم لوگوں کو مارو گے بھی, لیکن درمیان میں ایک گیپ آئے گا, ایک گیپ کہ لوگ آہستہ آہستہ بے روزگار ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ بے مقصدی زندگی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو درمیان میں گیپ آ رہا ہے لوگوں کو مارنے اور مشینی دنیا میں لانچ کرنے کے درمیان جو گیپ آ رہا ہے, اس کو کیسے کور کرنا ہے؟ یہ گیپ ہے نا, کہیں ایسا نہ ہو لوگ کھڑے ہو جائیں بڑے پیمانے پہ کوئی انقلاب برپا کر دیں, تو اس گیپ کو بھی تو, اس ٹائم ڈیوریشن کو بھی تو کور کرنا ہے. مارک زکربرگ جس کا نام, اس نے کہا اس کے لیے اس درمیانی ٹائم کو میں کور کرتا ہوں. کیسے؟ اس نے کہا میں لوگوں کو نشے کے اوپر لگا دوں گا, اس درمیانی ٹائم میں لوگوں کو نشہ ایسا کر دوں گا کہ لوگوں کو ہوش ہی نہیں آئے گی کہ کب وہ غیر ضروری ہو گئے دنیا کے لیے. کیسے؟ اس نے کہا میں لوگوں کو میٹا ورس کے اوپر کنورٹ کر دوں گا, میں لوگوں کو گیمز کے اوپر کنورٹ کر دوں گا, میں لوگوں کو سوشل میڈیا کا نشہ لگا دوں گا. اس کے لیے میں سائنس تو نہیں پڑھا زیادہ, لیکن میں آپ کو جو میں نے پڑھا میں اس کے لیے بتا سکتا ہوں. یہاں کوئی ہمارا بھائی سائنٹسٹ بیٹھا ہو جمعے کے بعد تصدیق کر دے گا. وہ کہتا ہے اپنی ایک آرٹیکل میں کہ دیکھو تم غور کرو کہ کوئی بھی انسان جب وہ نشہ کرتا ہے تو نشہ کا وہ عادی کیوں بنتا ہے؟ نشے کا عادی وہ اس لیے بنتا ہے, اس نے کہا کہ انسانی دماغ میں ایک ڈوپامین شاید نام کا ایک کیمیکل ہے, وہ دماغ سے نکلتا ہے اور انسان کو خوشی اور راحت فراہم کرتا ہے, اور جس کی وجہ سے جب اس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان اس کا عادی بنتا چلا جاتا ہے, اور جب تک وہ کیمیکل ریلیز نہیں ہوتا پھر انسان کو سکون نہیں آتا. اس نے کہا یہ نشہ ہے. چنانچہ میں ایک ایسا فارمولہ لوگوں کو دوں گا کہ جب وہ موبائل یوز کریں گے تو موبائل میں ان کو راحت کا ایسا سامان ملے گا کہ دماغ سے وہی ڈوپامین کیمیکل ریلیز ہوگا, اور وہ کیمیکل جب ریلیز ہوگا لوگوں کو راحت ملے گی, لوگوں کو خوشی ملے گی. پھر اگر اس کی مقدار کم ہوئی تو لوگ بے چین ہوں گے. چنانچہ جیسے شراب کا نشہ, سگریٹ کا نشہ لگتا ہے, جیسے زنا کا نشہ لگتا ہے, ایسے ہی اس نے کہا اس تباہی کے درمیان میں لوگوں کو سوشل میڈیا کا, میٹاورس کا, گیمز کا ایسا نشہ لگا دوں گا کہ ان کے دماغ کو معاف کر کے رکھوں گا. تم اپنا مقصد پورا کرتے رہنا. جب ٹوٹل تم یہ دیکھ لو گے کہ اب مشینریوں کے اوپر ہمارا انحصار ہو گیا ہے اور ایک بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار اور بے مقصدی زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر کوئی بھی وبائی امراض جو ہے وہ آرٹیفیشل طریقے سے لانچ کر کے بڑے پیمانے پہ دنیا کو تباہ کر دینا. اسے کہتے ہیں ریسیٹ فارمولا, دنیا کو ریسیٹ کرنے کا فارمولا. اور آہستہ آہستہ میں جہاں تک سمجھا ہوں, اگر ہم, چونکہ ہمارا یہ ایمان بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بعینی ہی سچ ہو کر رہیں گی, تو میں اگر ان احادیث کی روشنی میں یہ دیکھوں تو میں آج ہی میں جمعے کی تیاری دوستوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا, تو ہمارا ایک دوست کہنے لگا, ہم نے کہا بٹ صاحب شکر کرو اسی کوئی جڑا 1984-85 چ پیدا ہو گئے, جے اسی پیدا ہوئے ہوندے نا 2010 تے کہانی کوئی ہو رہی ہونی سی. اور یہ بات حقیقت ہے, جو بچے ڈیجیٹل دور میں پیدا ہوئے ہیں نا ان کی کہانی کوئی اور ہی, ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کا انداز کچھ اور ہی ہے سوچنے کا, ہمارے جیسا نہیں ہے. یہ ہمارا قصور بھی ہے کہ ہم والدین ان کی تربیت نہیں کر سکے. تو آہستہ آہستہ ڈیجیٹل دنیا, میٹاورس کی دنیا, سوشل میڈیا کی دنیا, ڈیجیٹل کرنسی کی دنیا, نکاح کی بے رغبتی کی دنیا, ضروریات اور سہولیات کا انسان کا ناجائز فائدہ اٹھانا, یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو ریاست کی غلام بنائیں گی. ریاست بڑی ریاستوں کی غلام بنے گی, اور بڑی ریاستیں جس ایک شخص کی غلام بنیں گی وہ ہوگا مسیح دجال, جس کے فتنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. دنیا جس طریقے سے اس طرف جا رہی ہے, یہ سارا فارمولہ جو ہے یہ وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. باتیں تو اس ضمن میں بہت سی ہیں جو کی جا سکتی ہیں, لیکن سوچئے ذرا, میری ان ساری باتوں پہ ذرا غور کیجئے گا
تو آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ واقعتاً پاکستان تیزی سے اس طرف جا رہا ہے، پاکستان میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ ابھی علماء کا کردار موجود ہے، ابھی مسجدیں آباد ہیں، ابھی کوئی اللہ اللہ کرنے والے خال خال اس امت میں نظر آتے ہیں، تو ہم قدرے سپیڈ سلو کر سکتے ہیں، ہم قدرے سپیڈ سلو کر سکتے ہیں، ہم روک رکھ سکتے ہیں اس طوفان کو، ہم روک سکتے ہیں اس سیلاب کو، لیکن اس کا بہاؤ بہت تیز ہے۔ اور جیسے جیسے پرانی روحیں پرواز کرتی چلی جائیں گی، نئی روحوں کے اندر وہ نئے جراثیم جو ہیں وہ تیزی سے پروان چڑھتے چلے جائیں گے۔ ان حالات میں سلوشن جو نظر آتا ہے وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی نظر آتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا۔ ایک فارمولہ اور بھی دیا، ذہن میں بات آ گئی دین اسلام سے، معاشی نظام سے سنبھلنے کے لیے ایک فارمولہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس فارمولے کے اللہ کی قسم صرف 3 عناصر ہیں، لیکن پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ تینوں عناصر دنیا کے کسی خطے میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ 1 کلومیٹر کا رقبہ ہم ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں دنیا کے وہ تینوں عناصر پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، معاشی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے زکوٰۃ کا صحیح نظام۔ نمبر 2، معاشی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے وراثت کی تقسیم کا صحیح نظام۔ اور نمبر 3، معاشی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام نہیں بلکہ ہمدردی اور خدمت خلق کا نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعارف کروا۔ یہ 3 نظام دنیا میں کوئی 1 کلومیٹر کا رقبہ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ کو نظر آتے ہوں، لیکن سلوشن یہی ہے۔ اور وہ پتہ کیا سلوشن پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی، لوگ مر گئے، باقی جو بچ گئے نا ترقی یافتہ، ان کا کیا کرنا، ان کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ کیونکہ اولاد کا سسٹم ختم، رشتے ختم، بندہ اپنا ہی غلام، نفسا نفسی کا عالم، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے بھی پھر فارمولہ دیتے ہیں، کمال جائے ان پہ 100 سال کی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں، ہر چیز کا حل پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے لیے فارمولہ یہ ہوگا کہ ساری دنیا کے انسانوں کی تنخواہ ایک جتنی مقرر کر دی جائے گی۔ چلو سارے جب غلام ایک بندے کے ہوں گے، جب سارے ایک بندے کے غلام ہوں گے اور سارے ایک ریاست کے غلام ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جو بچ جائیں گے نا ان ساروں کی تنخواہ صرف جیب خرچ، سارا کچھ کرے گی ریاست، لیکن جیب خرچ کے طور پہ ایک جتنی تنخواہ ان کی مقرر کر دی جائے گی۔ یہ ایک پورا دنیا کو ری سیٹ کرنے کا فارمولہ ہے جو آپ کو برزخ جیسے ڈراموں میں نظر آ رہا ہے، خلیل الرحمان قمر صاحب جیسی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں نا، جو یہ سب اس کڑی کا حصہ ہیں۔ یہ میں نے جمعے میں کہا تھا عائشہ جہاں زیب والا واقعہ اور دیگر میڈیا کے ذریعے سے اور سکولوں کے نظام کے ذریعے سے آپ کے ذہن آہستہ آہستہ اس نظام کو تیار کر رہے ہیں۔ اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان تھا کیا دنیا ری سیٹ ہونے والی ہے؟ یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو عالمی تھنک ٹینکرز کی جانب سے لانچ کیا گیا ہے، جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو نئے طریقے سے ڈیزائن کیا جائے۔ نئے طریقے سے ڈیزائن کرنے میں سب سے پہلی چیز انہوں نے جو لانچ کی کہ دنیا میں شادی کا تصور ختم، یعنی نکاح کا تصور ختم کر دیا جائے۔ جب نکاح کا تصور ختم ہوگا بس کہانی مک گئی، رشتے ختم، محبتیں ختم، چاہتیں ختم، نفسا نفسی کا عالم، ہر بندہ اپنی لائف جیے گا اور وہ ریاست کا غلام ہوگا۔ نمبر 2، لوگوں کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ معاشی طور پر ہم ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، ہماری ٹرانزیکشن ساری کی ساری آن لائن چلی گئی، ہماری شاپنگ ساری کی ساری آن لائن چلی گئی۔ یہ ڈیجیٹلائز جو ہے ہماری پرائیویسی کو بھی ختم کرتا ہے اور ہمیں ریاست کا غلام بھی بناتا ہے۔ نمبر 3 کام انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو معاشی طور پر جو ہے وہ اس کرائسس سے اور کلائمیٹ چینج کی کرائسس سے نکالنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ روبوٹس کی دنیا میں لوگوں کو تیزی سے لے کے جائیں، تیزی سے چیٹ GPT جیسے جو پروگرامز ہیں وہ لانچ کریں، لوگ روبوٹس کے عادی ہوں، لوگ ڈرائیور روبوٹ رکھیں، لوگوں کے گھروں میں کام مشینیں کریں، تیزی سے مشینری جو ہے وہ آگے آئے۔ جب مشینری آگے آئے گی لوگ بے روزگار ہوں گے، لوگوں کا مقصد ختم ہوگا،
اور آہستہ آہستہ دنیا میں ایسے وبائی امراض یا جنگیں مسلط کی جائیں جس سے اربوں کی تعداد میں لوگوں کی موت واقع ہو اور لوگ مریں اور جان چھوڑیں. اور اس ڈوریشن کے درمیان یعنی لوگوں کو ریبورٹس کی عادت ڈالنے اور مارنے کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں لوگوں کو سوشل میڈیا کے نشے میں پاگل رکھا جائے, لوگوں کو یہ میٹاورس کے نشے میں پاگل رکھا جائے تاکہ انہیں سرتی نہ آئے, ہوش ہی نہ آئے کہ ان کے اوپر کیسے جو ہے وہ حملہ آور ہوا جا رہا ہے. اور اس دوران جو ہے وہ سارا پلان جو ہے وہ اپنا ترتیب دیا جائے. یہ ایک پوری پلاننگ ہے جس کے مختلف پراسپیکٹس جو مختلف باتیں جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے نقل کی. اس کے مقابلے میں ایک نظام وہ بھی لوگ لا رہے ہیں جو اس کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو بھائی اپنے شادی کے نظام کو بچاؤ. یہ میں ایک بطور نصیحت بھی آپ کو بات کرنا چاہوں گا. یقین مانیے ایسے خاندانی لوگوں میں ایسے مسائل دیکھنے کو مل رہے ہیں جو تصور بھی نہیں کیے جا سکتے اس خاندانی نظام کو اڑانے کے لیے. تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں, اس خاندانی نظام کو بچا لیں, اس نکاح کو, اس شادی کو بچا لیں. نمبر 2, یہ کنسیپٹ انہوں نے غور کیا کہ لوگوں کے ذہن بنے کیسے, تو پتہ چلا کہ اسکول سسٹم نے سارا بیڑا غرق کیا. آغاز چنانچہ انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں لوگوں کو بھیجنا, بچوں کو چھوڑو, انہوں نے ہوم اسکولنگ کا کنسیپٹ جو ہے وہ لانچ کیا. نمبر 3, انہوں نے کہا کہ یہ جدید دنیا کے جو مفکر ہیں یہ پاور میں کیسے آتے ہیں, تو پتہ چلا کہ ان کے پاور میں آنے کی ایک وجہ ہے مصنوعی زندگی مثلاً کیمیکلز کا استعمال, یہ برگر, شوارمے, مایونیز, کیچپ, یعنی جتنی بھی خوراک کیمیکلز پہ ہے, کیمیکلز کی خوراک سے انسان جلدی زیادہ بیمار ہوتا ہے. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو مہنگے علاج کروانے پڑتے ہیں, مہنگے علاج کی مہنگی ادویات جو ہیں وہ مہنگے ٹیسٹ, اور یہ سارا سرکل جو ہے یہ وہ لوگ جو اس اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ چلا رہے ہیں. چنانچہ اپنے آپ کو اس سرکل سے بچانے کے لیے جس درندگی سے یہ ڈاکٹر حضرات پہ میں ایک پورا جمعہ پڑھا چکا ہوں معذرت سے, وہ ٹریٹ کرتے ہیں, تو یہ سارا ایک سرکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے قدرت کے نظام کی طرف واپس آؤ, قدرتی غذائیں اور اپنی زندگی میں سادگی جو ہے اس کو واپس لے کر آؤ. یہ فضولیات اور یہ ایکسٹرا خرچے یہ سارا کچھ جو ہے وہ تمہیں کم کرنا پڑے گا, اور اس طرح کے کچھ اور فارمولے. اور آخر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ انالیسز کر کے دیکھ لیں, تجزیہ کر کے دیکھ لیں, یہ سارے فارمولے ایک طرف, آپ کو اگر حل نظر آئے گا تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اور اس قرآن میں نظر آئے گا, وگرنہ آپ کو حل کوئی نظر نہیں آئے. ایمانداری سے اگر آپ فیصلہ کریں, اور وہ پڑھ جائے آپ کتنے پڑھے لکھے ہی کیوں ہیں, آپ کوئی بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, ایمانداری سے اگر آپ لاجک کے اوپر بات کریں نا, لاجک کے اوپر, تو دیکھیں معاشی طور پر دنیا بحران کا شکار ہے, اس سے نمٹ کے لیے کیسے کیسے خوفناک فارمولے لانچ کر رہے ہیں, مار دیں گے, یہ کر دیں, وہ کر دیں, کر رہے ہیں نا. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے صرف 3 چیزیں اگر انسانوں میں پیدا ہو جائیں معاشی سسٹم درست ہو جائے گا. زکوٰۃ کا نظام, وراثت کا نظام, اور یہ صدقہ خیرات خدمت خلق کا نظام, سرمایہ دارانہ نظام نہیں بلکہ خدمت خلق کا نظام. ایک حد تک انسان جو ہے وہ جمع پونجی رکھے, اس سے آگے نہ جائے. تو یہ ایک ایسا زبردست فارمولہ ہے جو پوری دنیا کے معاشی نظام کو جو ہے وہ درست کر سکتا ہے جب دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے فتنوں کے اس دور سے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہماری اولادوں کو اللہ رب العزت فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.